وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہمارا آج کا سبق جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا۔ آگے چلیں۔ جملہ فعلیہ کے بارے میں ایک اصول ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے شروع میں فعل ہمیشہ واحد ہوگا اگر اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہو، اور فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس سے فعل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا۔ اگر کہیں آپ کو ایسا لگے کہ فاعل فعل سے پہلے آ گیا ہے تو وہ اس کا فاعل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو کر وہ فاعل کو مبتدا کہا جائے گا، اور اس کے بعد باقی حصے کو کیا کہا جائے گا؟ خبر کہا جائے گا۔ مثلا ذہب الولد، اس میں ذہب فعل ہے، پہلے آیا ہوا ہے، الولد اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لیکن اگر یہ جملہ الٹا کسی نے بیان کر دیا الولد ذہب، تو عام لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ذہب فعل پڑھ چکے ہوتے ہیں اور یہ حالت رفع میں پہلے موجود ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فاعل جو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا، اب یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب الولد مبتدا ہے اور ذہب فعل، ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر اس مبتدا کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس کا پتہ اس وقت چلے گا، مثلا اگر یہاں پر جانے والا ایک لڑکا ہے تو ذہابہ رہے گا، لیکن اگر یہ دو ہو جائیں گے تو یہ ذہابہ ہی رہے گا، یہاں پر ولدان ہو جائے گا۔ اگر جانے والے بہت سارے ہو جائیں گے تو یہ الاولاد میں تبدیل ہو جائے گا، یہاں پہ ذہابہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا الولد ذہابہ، جانے والا ایک ہے تو کہیں گے الولد ذہابہ، ایک لڑکا گیا۔ جانے والے دو ہیں تو آپ کہیں گے الولدان، ساتھ یہ بھی تثنیہ میں تبدیل ہوگا، ذہابہ ہو جائے گا۔ اور جانے والے بہت سارے لڑکے ہیں تو یہاں پر بھی الاولاد آئے گا، اور یہ بھی کیا تبدیل ہو جائے گا؟ ذہبوا میں تبدیل ہوگا، کیونکہ مبتدا اور خبر میں دونوں کے درمیان مطابقت ہوتی ہے۔ جبکہ فعل کے بعد اگر فاعل اس کا لفظوں میں موجود ہو تو فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد استعمال ہوتا ہے۔ یہ قانون ہم گزشتہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ جی اس جملے کو دیکھیں، خلق اللہ السماء، یہ جملہ فعلیہ ہے، خلق فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، السماء مفعول ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ لیکن اللہ خلق السماء یہ جملہ فعلیہ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں اللہ مبتدا، خلق فعل، ضمیر فاعل، السماء مفعول، فعل اپنے فاعل اور جو ہے نا مفعول سے مل کر خبر ہے اللہ مبتدا کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ فاعل ہے، خلق فعل، السماء مفعول ہے، تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ قانون ہے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ اگر پہلے کہیں آپ کو حالت رفع میں اسم نظر آیا تو وہ فاعل نہیں ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا۔ جملہ اسمیہ میں جو فاعل آپ بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مبتدا بن جاتا ہے، اور فعل پورا بار والا فعل جملہ بن کر اس کی کیا ہو جاتا ہے؟ خبر بن جاتا ہے۔ چونکہ خبر اور مبتدا کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، لہٰذا فاعل واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، اور جمع کے ساتھ جمع ہوتی ہے، جیسا کہ مثال میں آگے آ رہا ہے۔ ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مثال میں ایک لڑکے کے جانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو الولد ذہبہ استعمال ہو رہا ہے، الولد بھی واحد، فعل بھی واحد۔ دوسرے میں الولدان ذہبا استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ الولدان تثنیہ تو ذہبا بھی کیا ہو جائے گا؟ فعل بھی تثنیہ ہو گیا۔ اور تیسری مثال میں الاولاد، بہت سارے اولاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لڑکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو فعل بھی کیا ہو رہا ہے؟ ذہبوا، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ہوتی ہے۔ ہاں اگر الولد البنت میں تبدیل ہوا تو خبر بھی ذہبت ہو گئی، دو لڑکیاں تو خبر بھی ذہباتا ہو گئی، اور بہت ساری لڑکیاں البنات و ذہبنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان مکمل مطابقت ہوتی ہے۔ اگر یہ جملہ الٹ ہو جائے، مثلا ذہابہ کو ہم پہلے لے لیں اور الولد کو بعد میں لے لیں، تو یہ پھر یوں ہوگا ذہب الولد، پھر ذہابہ نہیں آئے گا، پھر آئے گا ذہب الولدان، اور یہاں پر کیا آئے گا ذہب الاولاد آئے گا، یہاں پر ذہبو استعمال نہیں ہوگا۔ ذہبت البنت، ذہبت البنتان اور ذہبت البنات استعمال ہوگا، واحد استعمال ہوگا، تثنیہ استعمال نہیں ہوگا۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کیوں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور عام طور پہ بھی دیکھیں، عام طور پہ بھی یہ جو جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ میں اس بات کو کہنا، اس بات کے اندر ذرا تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہم نے کہا ذہب الولد، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا مطلب ہے لڑکا گیا، اب وہ سبزی لینے گیا، پڑھنے گیا، کام کرنے گیا، اس سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثلا والد نے پوچھا کہ بچہ بیٹا کہاں ہے، تو والدہ نے بتایا کہ گیا، تو مطلب ہے کسی کام سے چلا گیا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں الولد ذہبا، یہ اس صورت میں استعمال ہوتا ہے جب لڑکا گھر سے فرار ہو جائے، بھاگ جائے یا کام سے جائے، تو اس وقت کہا الولد ذہبا، لڑکا گیا۔ تو یہ فرق ہے، پہلا عام سا جملہ ہے کہ باہر گیا، کھیلنے گیا، بازار گیا، اسکول گیا، مدرسے گیا، لیکن الولد ذہبا بچہ کیا ہو گیا، چلا گیا، بھاگ گیا، دور ہو گیا، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے تھوڑے سے جملوں کے اندر۔ مثلا قرآن کریم کی آیات میں آپ کو یہ بات زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آ جائے گی۔ خلق اللہ السماء جملہ فعلیہ ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ اس بات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، تو میں آپ کے سامنے عام سے جملہ رکھوں گا خلق اللہ السماء والارض، تمام نشانیاں۔ لیکن جو لوگ اس بات کے منکر ہوں گے، یا میرے سامنے کوئی مجھ سے بحث کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس وقت جب میں کہوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ اللہ خلق السماء، اللہ ہی نے کیا کیا ہے؟ آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کسی کے انکار پر، کسی کے جو ہے نا جواب میں جب میں بات کہوں گا تو اس وقت میں اللہ پہ زور دینا مقصود ہے کہ یہ کائنات اللہ کے بغیر کسی نے اور نے پیدا نہیں فرمائی، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ خلق اللہ السماء کے بجائے کیا کہوں گا؟ اللہ خلق السماء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا فرمایا ہے، تاکہ بات کے اندر ذرا کیا آ جائے؟ طاقت، قوت، سٹریس آ جائے۔ جی اسی طریقے سے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اگر آیت یوں ہوتی افعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم، تو جملہ بھی مکمل تھا، بات بھی سمجھ میں آ جاتی اور کوئی کسی قسم کی جو ہے نا تشنیع باقی نہ رہتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن کریم میں اسم سے، ضمیر سے شروع کیا، اور ضمیر چونکہ اسم کی اقسام میں کہا انت فعلت ھذا، یہ اس جملے کے اندر ان سوال کرنے والوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے کسی وی آئی پی کمرے میں بٹھا کر آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، بلکہ آپ کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں انویسٹیگیشن ہو رہی اور آپ سے کہا رہا انت فعلت ھذا، انتہائی بدتمیزی کے ساتھ، انتہائی تلخ انداز میں، انتہائی جو ہے نا اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے انت فعلت ھذا، تو ہے وہ شخص جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ یا جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا ہے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے یا تمہیں سمجھ لیں گے، تو یہ وہ انداز تخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ ذکر کیا گیا تاکہ بات کی شدت کو، جملے کے اس طرز کو سمجھا جائے کہ یہ عام روزمرہ کی گفتگو دو دوستوں کے درمیان نہیں ہو رہی، ایک دشمن دوسرے دشمن سے اپنے مخاطب ہے اور اس سے سوال کر رہا ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور انتہائی کرخت لہجے میں بات کر رہا ہے، اس چیز کو یہاں پر واضح کیا گیا۔ جی
اس طریقے سے یہ آیت سورہ زخرف کی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ ہم نے اس دنیا کی معیشت یعنی جو کمی بیشی ہے رزق کی، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم کیا، یہ ہماری تقسیم ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے مال کے اعتبار سے تم میں سے بعض کو بعض پر کیا کی ہے، فوقیت دی ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نحنو کے بجائے صرف اتنا فرما دیتے قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تمہارے درمیان دنیا کی معیشت کو تقسیم کرنے والے ہیں، ورفعنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ پر کو اس لیے شروع کیا تاکہ نحنو پر زور دینا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہیں اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، کسی کے کتے بھی وی آئی پی ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں، کوئی نان شبینہ کا محتاج ہے، کچھ بلک بلک کر مر رہے ہیں، اور کچھ کے کتے بھی جو ہے نا وہ سیر ہو کے جو ہے نا سونے کے چمچوں میں کھا رہے ہیں. یہ میری تقسیم ہے، میں ہوں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رب فرما رہے ہیں میں نے تقسیم کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے، یہ میری تقسیم ہے، اور میں نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا. مگر اگر ہم سب جو ہے سب کے پاس اتنی دولت ہوتی کہ ہم کسی اور کے محتاج نہ ہوتے تو ہماری بلڈنگیں کون بناتا، ہمارے لیے پائپ کی لائنیں کون بچھاتا، ہماری گاڑیوں کے پنچر کون لگاتا، ہماری گاڑیوں میں پیٹرول کون بھرتا. سب کی ایک ہی ہوتی. اگر میں آپ جو ہے اگر دو لوگ افراد ہوں، آپ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر سے نہیں کہہ سکتے گاڑی میں پیٹرول بھرو، جہاں وہ ایسی یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس کائنات کا نظام اللہ نے چلانا ہے. کسی کو پیسہ دیا کسی کو ہنر دیا تاکہ وہ ہنر والے، اور یہ جو معیشت کی تقسیم ہے جو پیسے کا ریل پہ یہ اسی طریقے سے ممکن ہے. ورنہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا ہوتا، ایک عجیب دنیا ہوتی، ایک عجیب تماشا ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا، یہ میری تقسیم ہے، میں نے آپ کو نہیں دیا تب بھی میں علیم و خبیر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دیتا تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہوتا، اور جس کو دیا ہے تب بھی میں علیم و خبیر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جس کو دوں گا وہ اس کا کیا استعمال کرے گا. اور ہم پہلے بھی یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ جس کو دیا اس کو زیادہ آزمائش میں ڈالا جائے گا بنسبت اس کے کہ جس کو نہیں دیا اس کے پاس تو تھوڑا سا ہوگا، حساب و کتاب کر کے نکل جائے گا. جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا، زیادہ جب ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں بھی لگتا ہے. جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بدلنے کے قواعد یہ ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر کے مطابق ہوتی ہے. اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، اور اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی کیا ہوگی، جمع استعمال ہوگی. مثلا یہ پہلے گزر چکا ہے، دوبارہ ہے الولد ذهبا، الولدان ذهبا، البنت ذهبت، البنتان ذهبتا. آگے چلیں. یہ چند الگ سے ایک اور قاعدہ ہے، فاعل اگر جمع مکسر عاقل ہو تو فعل واحد مذکر غائب بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی. مثلا ایک الرجال نسبۃ الیہود النصارى، یہ سب وہ اسماء ہیں جو جمع مکسر ہیں اور سب کے سب کیا ہیں، عاقل کے لیے. تو اس کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قال نسبۃ بھی کہہ سکتے ہیں، قالت نسبۃ بھی کہہ سکتے ہیں، قال الیہود بھی کہہ سکتے ہیں، قالت الیہود بھی کہہ سکتے ہیں، قال النصارى بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت النصارى بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں یعنی مذکر اور مؤنث دونوں افعال اس کے شروع میں لگائے جا سکتے ہیں، لگانے سے جملہ غلط نہیں ہوگا. قرآن کریم میں بھی اس کا استعمال ہوا ہوگا. جی آگے چلیں. مثلا دیکھیں یہاں پہ قرأ فعل ہے جو مذکر ہے، اس کے بعد الرجال فاعل ہے وہ بھی مذکر ہے، لہذا بعد قرأ الرجال القرآن، مردوں نے قرآن پڑھا. لیکن اگر آپ اس کو قرأ کے بجائے قراءت لگا لیں، قرأت الرجال القرآن، تب بھی جملہ درست ہوگا، حالانکہ یہ فعل واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا ہے، لیکن تب بھی کیا ہوگا، جملہ درست ہی شمار کیا جائے گا. جی اس طرح وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. یہ یہود و نصارہ بظاہر مذکر ہیں لیکن فعل کیا ہو رہا ہے، مؤنث استعمال ہو رہا ہے. استعمال کیا جا سکتا ہے
اور وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اس میں نسوۃ مؤنث ہے، نساء کی جمع امرأۃ کی جمع نسوۃ آتی ہے، لیکن اس کے لیے فعل کیا ہو رہا ہے؟ مذکر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جمع مکسر عاقل ہو تو فعل واحد مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اگر فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہو تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث آئے گا۔ مثلا اعمال جمع مکسر ہے لیکن غیر عاقل ہے، لہٰذا اس کے لیے فعل کیا ہوگا؟ حبطت استعمال ہوا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ اور اس سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم تو ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ اور آیت کے آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اعمال جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہٰذا فعل حبطہ کے بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ حبطت استعمال ہو رہا ہے۔ یہ چند احادیث ہیں جس میں جو ہے نا بڑی اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں سلمہ فعل ہے، المسلمون اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ اس میں لعن فعل ہے، رسول اللہ مرکب اضافی اس کا فاعل ہے، آکل الربا مرکب اضافی لعنہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول بن جائے گا۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی حصول کے لیے نکلا تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے حتیٰ یرجع کے الفاظ ہیں، جب تک لوٹ کے نہ لائے وہ اللہ کی راہ میں، اس راہ میں مر گیا تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ اس میں خرجہ فعل ہے، ضمیر فاعل ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم فلیس لہ من الزرع شیء ولہ نفقتہ، جس نے کسی دوسری کی زمین میں کھیتی باڑی کی، فلیس لہ بغیر اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کو اس کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ملے گا، ولہ نفقتہ ترجمہ میں غلطی ہے، اس کو اس کی اجرت دے دی جائے گی، یعنی اس زمین میں کھیتی باڑی پر ٹریکٹر کا خرچہ، بیج کا خرچہ، پانی کا خرچہ جو بھی اس کا ہوا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، لیکن وہ اس زمین کا مالک نہیں ہو سکتا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جس نے کتاب اللہ کے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس پر ایک نیکی ہے۔ پھر اس حدیث کا آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں صرف الف لام میم پر ہیں۔ اور میں اور آپ یہاں پر جب آتے ہیں، ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ وہ ہیں کہ جس کا تعلق قرآن سے ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق سے پڑھا کریں، گھر جا کر پڑھا کریں، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت بھلے گا۔ قرأ فعل حرفاً اس کا مفعول ہو جائے گا۔ من لزم الاستغفار، یہ بڑی اہم حدیث ہے ابو داؤد نسائی کی کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ کر دے گا، اور من کل ہم من فرجا، اور ہر مشکل سے آسانی کے لیے اس کی راہ بنا دے گا۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ استغفار زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ لازمہ فعل ہے، الاستغفار اس کا کیا ضمیر فاعل، الاستغفار اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ جعل پھر فعل ہے، اللہ اس کے لیے فاعل ہوگا، مخرجہ مفعول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث میری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم عام اوقات میں چل پھر رہے ہوں تو اپنی زبان کو استغفار سے مزین کریں۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، لعنت فرمائی ہے اللہ نے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کا اختیار کرتے ہیں۔ لعن فعل، اللہ فاعل، اور المتشبہین من الرجال والنساء یہ اس کا مفعول ہے۔ عام آج کل مرد عورتوں کی اور مرد کی مشابہت اختیار کرنا ایک عام فعل معاشرے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا
جو ہے نا ایسا شخص ملعون ہے۔ من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز پڑھی اس کا عمل، اس کی محنت ضائع چلی گئی۔ عصر کی نماز عموماً گراں اس لیے ہوتی ہے کہ کاروبار کی پیک کا ٹائم ہوتا ہے، عروج کا وقت ہوتا ہے، اور عربوں کی گرمی کے اوقات میں عصر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ عموماً نکلتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کے ساتھ جس نے نماز عصر چھوڑی گویا اس نے تمام اعمال اس کے کیا ہو گئے، وعید ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی نماز ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز عصر کا اہتمام کرو۔ اور بعض حضرات نے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ میں قرآن کی آیت میں صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد لیے، کیونکہ عصر درمیانی نماز ہے، اس سے پہلے بھی فجر ظہر اور اس کے بعد بھی مغرب عشاء دو نمازیں، درمیان میں کیا آتی ہے، نماز عصر آتی ہے، لہذا عصر کی اہتمام۔ ہمارے ہاں سونے کا ٹائم ہوتا ہے عموماً، اور ان معاشروں میں کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ تو بڑی ہی شدید وعید پر آئی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو اور اس کو صحیح سمجھنے والوں کو بڑی شدید وعید۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قصداً عمداً جس کی عادتیں بن چکی ہو کہ وہ فرض نماز کو نہ پڑھتا ہو، تو اس کے لیے ایک ہے کہ جو ہے نا ایک آدھ نماز تو اس دہرا لے، لیکن اگر عادت بن چکی ہے اور اس سے کوئی جو ہے نا ملال نہ ہوتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے نا یقیناً اس نے کیا کیا، کفر کیا، اور اس کے نتیجے میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ قضا کر لی الحمدللہ، نہیں کی تو آخرت میں پکڑ کا اندیشہ بہرحال موجود ہے۔ حقوق اللہ میں سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ نماز کی، کیونکہ اعمال صالحہ سے ہی ایمان بڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام احادیث میں جو سخت قسم کے الفاظ استعمال فرمائے، اس سے مراد شدید وعید ہے، ڈر ہے کہ لوگ اس وجہ سے نماز ان چیزوں کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔